پوری دنیا میں جتنے علوم ہیں، اب جو میں بول رہا ہوں ذرا سن لیجیے گا آپ، جتنی زبانیں لوگ جتنے علم جانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام 7.5 لاکھ زبانوں کا علم جانتے تھے۔ کتنی زبانوں کا؟ حضرت آدم تنہا، پھر 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، وہ الگ الگ ان کے علوم تھے۔ وہ سارے انبیاء کو جتنے علوم تھے تنہا آمنہ کے لال ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب جو تم نہ جانتے تھے ہم نے وہ بھی جانا دیا۔ بات ختم ہو گئی، یہاں آ کے بات ختم ہو جاتی ہے بھائی، اس کے بعد کچھ نہیں رہ گیا۔ جو تم پہ نہیں تھا وہ دے دیا، اب کیا رہ گیا؟ کچھ رہ گیا؟ بس ایمان یہ رکھو کہ نبی کو جنانے والا سکھانے والا رب ہے۔ رب کا علم ذاتی ہے، مصطفیٰ کا علم عطائی ہے۔ بس بات ختم ہو گئی، یہاں جملہ ختم ہو گیا۔ ناپنے اپنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پہ اتنا بڑا نپنا نہیں جو مصطفیٰ کو یا ان کے علم کو یا ان کی ذات کو ناپ لے۔ مصطفیٰ ناپنے کی چیز نہیں، مصطفیٰ دل لگانے کی چیز ہے۔ جو ناپنے میں رہ گئے وہ الجھ گئے، جو ناپنے میں رہ گئے وہ الجھ گئے، اور جو دل لگا لیا وہ خدا کی قسم آسمانوں تک ان کے نام بلند ہو گئے۔ لوگوں ابو جہل ناپنے میں رہ گیا، جہل بن گیا۔ لوگوں جاہلوں کا بھی سردار بن گیا۔ ابو لہب ناپنے میں رہ گیا، الجھ گیا۔ ابو بکر نے دل لگا لیا، صداقت کے تاجدار بن گئے۔ اور سب بولو یار، نعرہ رسالت مختار دو عالم کانفرنس، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور زور سے بول دو۔ اچھا سبحان اللہ بولنے میں کچھ اگر خرچہ ورچہ جا رہا تو مت بولیو، مہنگائی کا دور ہے، اور نہیں جا رہا تو بول دیجیے، ہے کہ نہیں؟ ہاں بھئی اگر کچھ لگ رہا ہو تو مت بولنا۔ میں بتا رہا ہوں، میں گاڑی چلاتے ہوئے اے سی چلاتے تو ڈرائیور منع کرتا، حضرت مت چلاؤ، کیوں؟ بولے وہ 2 کلومیٹر زیادہ جو ہے کم چلے گی گاڑی، اے سی پہ خرچہ زیادہ ہے۔ تو بھائی چلو کوئی بات نہیں ہے، اور یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سبحان اللہ بولو تو 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بتائے کہ نہیں؟ ہاں تو میرے بھائی نبی ناپنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ موبائل ہے آپ کے پاس، موبائل دیکھا؟ ارے دیکھا نہیں ہے، دکھاتے ہو سب کو، یہ سب پہ ہے، یہ چلانے کی چیز ہے، چلاتے رہو اسے کھول کے، اگر گھر میں بیٹھ گئے سمجھتے رہے یہ کہاں سے آ رہی ہیں تصویریں، یوٹیوب کدھر رکھا ہے اس میں تو کچھ بھی نظر نہ آگا، موبائل سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کیا کہنے کیا کہنے، بات ہے کہ نا بھئی میرے موبائل میں سب کچھ ہے، میں بینک کا کام بھی اس سے کرتا ہوں، جہاز کا ٹکٹ بھی اس سے، فلائٹ کا ٹکٹ بھی، ٹرین کا ٹکٹ بھی اس سے بناتا ہوں، کون سی ٹرین کہاں کتنی لیٹ چل رہی ہے وہ بھی اسی سے دیکھتا ہوں، کس نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے وہ بھی اسی سے دیکھتا ہوں۔ حد یہ ہے کہ میری گاڑی میں جو فاسٹ ٹیگ لگا وہ بھی اسی سے ریچارج کرتا ہوں، موبائل ختم ہو جائے وہ بھی اسی سے ریچارج کرتا ہوں۔ اب میں کھول کے بیٹھتا ہوں، اتنی چیزیں ہیں کہاں پہ اتنا دیکھوں تو کیا بات کیا بات، ہے؟ تو ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کام ختم، نہ موبائل رہا نہ موبائل رہا، کام ختم ہو گیا، ہے نا؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھائی یہ سمجھنے کی چیز نہیں ہے، بس چلانے کی چیز ہے، تیرے کام کی بات نہیں ہے، یہ جس نے بنایا اس نے سمجھا ہے۔ مصطفیٰ سمجھنے کی چیز نہیں ہے، تو سمجھتا رہا ہے کہ وہ کتنے بڑے وہ کتنے چھوٹے، مصطفیٰ دل لگانے کی چیز ہے، جس نے دل لگا لیا اللہ نے اسے اونچا اٹھا دیا۔ کیا کہنے، دل لگانے کی چیز، سمجھنے سمجھانے کے چکر میں پڑے تو چکر میں رہ جاؤ گے، کیا بات، کیونکہ مصطفیٰ کے اندر اللہ نے کچھ خصوصیات ایسی دی ہیں کہ وہ ہماری عقل سے پرے ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کہاں تک حساب لگاؤ گے؟ ہے ہی نہیں کوئی حساب۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہمارا نبی، اور جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ میرے بھائی نبی دل لگانے کی چیز ہے، اور ایسا دل لگاؤ نبی سے کہ اگر دنیا میں نبی سے دل لگا لیا نا تو مرنے کے بعد قبر تیرا دل لگائے گی،
پھر قبر میں پریشانی نہیں ہوگی، قبر میں دل لگے گا ماشاءاللہ۔ جلسے میں آنے والوں آج میری تقریر سے کچھ لے کے جاؤ۔ آپ نے مجھے یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور جنے کس ذریعے جو آج کل سوشل میڈیا کے جتنے بھی ایپ چل رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا، لیکن آج میں لائیو بالکل فیس ٹو فیس آپ کے سامنے ہوں۔ قاری نثار صاحب کو اللہ سلامت رکھے، ان کی دعوت محبت پر میں حاضر آیا۔ حضرت علامہ مولانا ظہیر عالم صاحب قبلہ، ان کی محبتیں ہیں کہ میں آپ کے دیار محبت میں حاضر آیا۔ میری طبیعت خوش ہوئی یہاں کا ادارہ دیکھ کے، ماشاءاللہ بہت عظیم الشان ادارہ ہے۔ جس ادارے کا پروجیکٹ جو تیار ہوا ہے وہ 6 بچوں کی شکل میں ہے، جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ان کی دستار بندی ہوگی۔ یہ وہ دین کی فیکٹری ہے جس سے مال تیار ہوتا ہے نا، اور یہ جو مال تیار ہوتا یہ اتنا قیمتی مال ہے، اتنا قیمتی مال ہے کہ اس مال کی ضرورت تمہیں جوانی یا بڑھاپے میں نہیں بلکہ ماں کی گود سے قبر تک پڑتی ہے۔ دیکھیں نہیں، جب بچہ پیدا ہوگا تو مولوی کو یاد کیا جائے گا، حافظ کو یاد کیا جائے گا، کان میں اذان پڑھنا۔ بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے نا، مولوی آ کے پڑھے گا۔ اب تقریر میری شروع ہو رہی ہے، جامعہ عثمانیہ کے جلسے میں آنے والوں اب سنو انشاءاللہ، یہاں سے جاؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے۔ یہ بچے فارغ ہو رہے ہیں، 6 بچے، میں نے دستار خود رکوائی کہ انتشار نہ ہو، میری تقریر کے فوراً بعد انشاءاللہ دستار ہوگی۔ میرے بھائی اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں جہاں مدرسے چلنا مشکل ہے، یہاں چلا ہی نہیں ہے مدرسہ، دوڑا ہے۔ اگر دوڑتا نہیں تو 6 بچے حافظ قرآن نہیں ہوتے۔ بات ہے کہ نہیں ہے میرے بھائی؟ مدرسہ کھلنا مشکل ہے، چلنا مشکل ہے، اس لیے کہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، مگر ایسے میں قربان جاؤ ان اپنے بزرگوں پر، قاری نثار صاحب، مولانا ظہیر صاحب، کہ انہوں نے مدرسہ کھول کے بھی دکھایا، چلا کے بھی دکھایا۔ اور ابھی میں بیٹھا تھا بتا رہے تھے کہ ایسا حافظ پڑھا ہے کہ ایک بیٹھک میں قرآن سنایا ہے۔ بھئی اسی کو تو حافظ کہتے ہیں ماشاءاللہ، ایک بیٹھک میں۔ اللہ سلامت رکھے۔ یاد محمد، ارے نام ہی یاد ہے تو یاد کیوں نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ اللہ سلامت رکھے۔ دیکھیے بڑا کم عمر بچہ ہے، بڑا کم عمر بچہ ہے ماشاءاللہ، مشکل سے یہ 20 سے بھی نیچے 16-17 سال کی عمر ہوگی۔ اللہ سلامت رکھے، اور کیسا حافظ قرآن بنا ہے، اللہ اللہ۔ آپ تو خالی سوچتے ہو حافظ حافظ، میرے بھائی حافظ لفظ بہت چھوٹا ہے جس میں 4 لفظ ہیں مگر پارے 30 ہیں۔ حافظ میں لفظ 4 ہی ہے مگر پارے 30 ہے۔ ہاں تو تم تو حافظ جی بہت جلدی کہہ دیتے ہو، مگر یہ تو حافظ جی سے پوچھو کہ کتنی دالیں کھائی ہیں، کتنی جلی روٹی کھائی ہیں، کیسے چاول کھائیں، تب جا کے کہیں حافظ صاحب بنے ہیں۔ میں صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی۔ اور میرے بھائی یہاں تو پتہ نہیں کھانا مدرسے میں ملتا ہے یا گھروں پہ ملتا، مدرسے ملتا نا میرے بھائی۔ مدرسے میں حقیقت کبھی کبھی تو کھانے ایسے بھی ملتے ہیں نا، یقین ماننا کہ کبھی کبھی روٹی جلی بھی ہوتی ہیں، کچے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں یہ کیونکہ مدرسے بھائی بڑی غربت میں چلتے ہیں، یہ تو قاری نثار صاحب سے پوچھو، مدرسے کوئی آسان نہیں چلتے میرے بھائی، ان کا کوئی بزنس نہیں ہے، بس تم لوگوں کی محنت کی کمائی پر مدرسے چلتے ہیں۔ لوگوں کبھی